اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج کی ویڈیو میں جو آپ سے شیئر کرنا ہے ایک درود پاک ہے، اور وہ درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ کچھ بہنوں نے اس کو ورد کیا اور ماشاءاللہ سے ان کو زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی اس درود پاک کے ورد سے۔ اچھا، یہ درود پاک ایک بہن نے ورد کیا اور وہ کہتی ہیں کہ اس کو ورد کیے کر کے ان کو ایک بہت بڑا خوبصورت سرپرائز ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ درود پاک ورد کرنا شروع کیا تو اس دن بدھ کا دن تھا، یعنی کہ وینسڈے کا۔ ان کے ہسبینڈ کا ایک دن ان کو اچانک فون آیا اور وہ کہتی ہیں کہ آپ سب کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یہ حیران ہوئی کہ کیا سرپرائز ہے آخر۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا سرپرائز ہے، تو ان کے ہسبینڈ نے ان کو بتایا کہ تیاری پکڑ لو، ہم حج پر جا رہے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے پلان کیا ہو، گھر میں بات چیت ہو رہی ہو، تیاری ہو رہی ہو، یعنی کہ ارادہ کیا ہو اور اس کے بعد اپلائی کریں اور وہ اپروو ہو جائے، ایک وہ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ارادہ تھا، نہ تیاری تھی، نہ گھر میں کوئی بات چیت کی گئی تھی۔ تو اس لیے ان کو بہت بڑا سرپرائز، بہت بڑا شوق ملا، پلیزنٹ سرپرائز جسے کہتے ہیں، بہت خوشی والا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ یہ تو دنگ ہی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، یقین نہیں آ رہا۔ مطلب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا تو انہوں نے بولا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ بیٹھے بیٹھے آفس میں ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ دیکھیں سب کام کاج پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں، اور انسان جب صاحب استطاعت ہو تو اس کو زندگی میں حج کر لینا چاہیے۔ اور خوشی کی بات یہ کہتی ہیں کہ یہ اپلائی کرنے میں ان کو صرف اور صرف 2 دن باقی تھے، یعنی کہ جتنی بھی اپلیکیشنز جانی تھی اپلائی کرنے والوں کی، وہ ختم ہونے میں ٹائم ان کے پاس صرف 2 دن کا تھا ان کے ہسبینڈ کے پاس، اور انہوں نے بس بیٹھے بیٹھے اپلائی کیا اور ماشاءاللہ سے حج کی درخواست جو تھی سیکنڈ لاسٹ ڈے پہ اپلائی کرنے کے باوجود قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اور یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ساری برکت درود پاک کی ہے۔ بے شک جب سے درود پاک کے ساتھ لگے ہیں زندگی اور بہتر سے بہترین ہونے جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کام ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ درود پاک بے شک بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح ایک ہفتے کے اندر اندر حج پر جاؤں گی، سبحان اللہ۔ بے شک ایسا ہی ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ درود پاک آپ ورد کرتے جائیں، آپ کی زندگی میں ایسے ایسے سرپرائزز آپ کو ڈیلی بیسس پر ملیں گے، اور ضروری نہیں کہ آپ کو خوشی اور سرپرائزز جو ہیں بہت بڑے لیول کے ہی ملیں تو وہ سرپرائز کنسیڈر ہوں گے، نہیں، چھوٹی چھوٹی سی آپ کی ضروریات ایسے پوری ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، سبحان اللہ۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے، خاص طور پر اہل فلسطین کو، اور خاص الخاص دعا آپ نے کرنی ہے اہل رفح کے لیے۔ رفح لاسٹ بالکل بارڈر پر ہے، ایجپٹ سے پہلے جو آخری پڑاؤ ہے، آخری جگہ جس ٹائم کے اوپر ابھی 10 لاکھ سے زیادہ فلسطین کے مظلوم بے بس لوگ ہیں مقیم، اور وہاں پر اٹیک کر دیا گیا ہے زائنسٹ آرمی کی جانب سے۔ خدا را ان کے لیے دعا کیجئے۔ ہم اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں، لیکن پلیز خاص ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ ہم لوگ خود تو وہاں پر جا نہیں سکتے، لیکن دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ سب کے سب دعا کیجئے۔ جو بھی آپ لوگ اپنی ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، ورد وظائف کرتے ہیں، ان میں اپنے بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔